السلام علیکم. دل کی باتیں کے ساتھ میں حاضر ہوں جمیل احمد. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم غالب کی شاعری اس میں سمجھتے ہیں سائیں نظر عباس صاحب سے. اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور پہلے والی ویڈیوز بھی دیکھ لیں. اور آپ کو مزید انتظار نہیں کراؤں گا اور میں ابھی بلاتا ہوں سر نظر عباس صاحب. سر آ جائیں سر, ہمیں سمجھائیں. دیوان غالب سے آج کا جو شعر ہے اپنا وہ ہے فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے. فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے, حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا. مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. بہت ہی آسان. آج تو میں نے آپ کے لیے فرق لکھ لیے میننگ. فروغ ورڈ کا مطلب ہے رونق یا روشنی. خس کسی تن کا عام سوکھا ہوا کوئی تن کا گھاس پھوس کسی کے لیے ورڈ خس خس و خاشاک. نفس یا نفس ہستی بے ثبات. آیت ہے قرآن کی کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی بھی نفس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. تو یہ نفس کی میننگ جو ہے وہ یہاں پر ہے ہستی بے ثبات. حوث شہوت بھی ہے, حرص بھی ہے, لالچ بھی ہے, نفسانی خواہشات بھی ہیں. پاس یعنی لحاظ یا خیال. ناموس عصمت, حرمت, آبرو. تو فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے. فروغ یعنی شعلہ خس جو ہے, اگر ہم تنکے کو آگ لگائیں تو کتنی دیر تک روشن رہے گا؟ ایک نفس ہے, تھوڑی دیر کے لیے. ہستی بے ثبات ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کی رونق, تھوڑی دیر کے لیے اس کی روشنی رہے گی, اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے, یعنی شعلہ خس کو ثبات نہیں ہے. اس کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے, چاندنی پھر اندھیری رات ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ روشنی بھی ختم ہو جائے گی. وہ بے ثبات ہے, اس کی ہستی بے ثبات ہے. حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا. حوث جب جو ہے وہ یہاں پر حوث ہے تو حوث کو محبت کا کیا پاس, اس کو وفا کا کیا لحاظ. جب انسان کے دل میں حوث ہو, نفسانی خواہش جو ہے اس میں ہو, صرف اس کا مقصد ہی اس چیز کو پورا کرنا ہو, شہوت کو, نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہو, تو اس کے لیے وفا کوئی معنی نہیں ہے. ناموں سے وفا کا لحاظ, وفا کی جو ہے وہ یہاں پر اس کے پاس کوئی بھی اس کے پاس وفا نہیں. اچھا, اب اگر ان دو چیزوں کو میں ریلیٹ کروں تو یہاں حوث جو ہے وہ خس کے شعلہ خس سے شعلہ خس ہے. ہاں بالکل. اچھا, اب میں پڑھ کے دکھائیں پھر اس کی میننگ ایک اور بھی ہے. اچھا, مطلب اس کی تھوڑی سی چینج میننگ یہ ہے کہ یہ جو حوث والی محبت ہے, غالب اپنے جو ہے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ رقیب جو ہے وہ اس کی محبت جو ہے وہ حوث ہے. رقیب مطلب دو آپس میں محبت کرنے والوں کے بیچ میں اگر تیسرا آ جائے تو اسے رقیب کہتے ہیں. اچھا, وہ دونوں کا رقیب ہوگا, دونوں کا یا ایک کا ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو. میل ہے تو میل کا, فیمیل ہے تو تو جو رقیب ہے اس کی جو محبت ہے, اس کو محبت کے ناموں سے یا وفا کے ناموں سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا مقصد صرف حوث ہے. اور حوث جو ہے وہ صرف شعلہ خس ہے. کچھ دیر کی تو لذت اس کو ملے گی, لیکن وہ اصلی محبت کی لذت سے واقف ہے. یعنی کہ کمٹمنٹ جو کرنی چاہیے محبت والوں سے, جو رقیب آئے, جو بیچ میں آئے, جو عارضی طور پر آئے, جو حوث کے لیے آئے, اس پہ بھروسہ نہیں کرنا, اس کو چھوڑ دیا. فروغ شعلہ خس ایک نفس. فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے, حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا. حوث کو پاس ناموں سے. فروغ شعلہ خس ایک نفس ہے, حوث کو پاس ناموں سے وفا کیا. بہترین. تو یہ ہے کہ محبت اگر ہے تو پکی ہونی چاہیے, باقی تھوڑی دیر کی محبت جو ہے وہ کسی مقصد کی نہیں, وہ صرف حوث ہے. یعنی کہ پہچان رکھنی چاہیے جب آپس میں محبت کرنے والے ہوں تو بیچ میں کوئی رقیب آئے تو اسے بچنا چاہیے, وہ وقتی ہوگی بات. یا اگر محبت کریں تو مطلب محبت یہ والی نہیں ہونی چاہیے.
ये वाली इस बुनियाद पर नहीं, मोहब्बत हो तो फिर सच्ची मोहब्बत हो, हकीकी मोहब्बत हो। हम इसकी बुनियाद पर मोहब्बत नहीं है, वक्ती बात होती है, ये नजर आती है, बहुत चमकती दमकती, थोड़ी सी चमक है, वो जल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद बहुत बहुत बेहतरीन सर आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखिए ना, मुझे भी समझ पढ़ना भी नहीं आती ना गालिब की शायरी। अब मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तलफ़ुज़ भी समझ में आएंगे, ये तलफ़ुज़ याद भी हो जाएंगे, मीनिंग भी आज सर ने लिखी हुई है। पहले आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मीनिंग लिखी हुई नहीं थी, तो इसमें मीनिंग भी लिखी हुई है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब आपके मज़े का पता कैसे चलेगा? सब्सक्राइब, लाइक, और इंशाल्लाह फिर आएंगे अगली वीडियो में किसी और शेयर के साथ। देखने का शुक्रिया।